على سید المرسلین و خاتم النبیین سیدنا و حبیبنا و رؤوفنا و رحیمنا و مولانا محمد وعلى آلہ الطیبین و اصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمائے۔ سامعین کرام، قرآن مجید کی آیت کریمہ میں روزانہ ہی تلاوت کرتا ہوں۔ جنہیں یاد ہے انہیں یاد ہے، اور جنہیں یاد نہیں اگر وہ مسلسل ان بیانات کو آتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ ان کو بھی آیت یاد ہو گئی ہوگی۔ سورہ یونس کی آیت صرف اولیاء کا مقام بیان کرنے کے لیے اتاری گئی۔ ہر آیت کے نازل ہونے کا مقصد ہوتا ہے، تو یہ آیت کیوں اتاری گئی؟ اولیاء کا مقام، اولیاء کی حیثیت سمجھانے کے لیے۔ دیکھیے، اس آیت میں اللہ نے اپنے اولیاء کی دو خصلتوں کا ذکر کیا۔ پہلی خصلت لا خوف علیہم، انہیں ڈر نہیں ہوتا کسی بات کا۔ دوسری خصلت ولا هم یحزنون، انہیں غم نہیں ہوتا کسی بات کا۔ خوف اور غم سے کوئی آزاد ہے تو وہ خدا کا ولی ہے، کیونکہ جو خدا کو پہچان لیا وہ بے خوف ہو جاتا ہے، خدا کا وہ ہو جاتا ہے، خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ من لہ المولا فلہ الکل، جس کا مولا ہو گیا کل کائنات اس کی ہو گئی۔ حضرات گرامی، بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ شہنشاہ تھے۔ آپ نے سلطنت کو چھوڑ کر عزلت کو اختیار کر لیا، تنہا رہتے تھے۔ ایک بار دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے، دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ سی رہے ہیں، تو ایک شخص وہاں سے گزر کے کہتا ہے کہ آپ بھی کیسے نادان ہیں، کتنا بڑا مقام تھا آپ کا، تخت پر آپ بیٹھتے تھے، آپ کی آواز پر ہزاروں خادم دوڑ کر آتے تھے، مگر آج آپ نے یہ فقیری کیوں استعمال کی؟ کہا اس فقیرے پہ امیری قربان، اس فقیری پہ امیری قربان۔ کہا یہ کیا امیری ہے؟ کہا ایک جھلک دکھاؤں؟ سوئی کو پھینکا دریا میں۔ کہا آپ دریا میں پھینک دیا میں سوئی، بتا کیا کوئی وہ سوئی مجھے لا کر دے سکتا؟ میرا یہ کیا بات ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ آج کل تو آپ کچھ بیوقوف بھی بن گئے۔ پہلے تو سمجھا کہ دولت کو چھوڑا، حکومت کو چھوڑا، اور عجیب بات کر رہے ہیں۔ سمندر میں گئی سوئی ہو گئی غائب، اب آئے گی کیسے؟ کہا یہ تیری مجبوری، اب دیکھ میرا اختیار، میں خدا کا ہو گیا، میرے خدا نے مجھے کیسے نوازا۔ حکم دیا کہ اے مچھلیوں میری سوئی لاؤ،
تو کئی مچھلیاں سمندر میں سے ابھر کر کنارے آئیں اور ہر ایک کے منہ میں ایک سوئی ہے. کہا مجھے کسی دوسری سوئی کی ضرورت نہیں، جو سوئی میں پھینکا تھا وہی سوئی مجھے چاہیے. تو ایک چھوٹی سی مچھلی سوئی لا کر آپ کی خدمت میں دیتی ہے، تو آپ لے کر گئے. یہ دیکھ حکومت اس کو کہتے ہیں جو عشق نبی میں کامل ہیں، جو عشق نبی میں کامل ہیں بس ان کی یہ حالت ہوتی ہے. جو عشق نبی میں کامل ہیں بس ان کی یہ حالت ہوتی ہے. مٹھی میں زمانہ ہوتا ہے، ٹھوکر میں قیامت ہوتی. تو اولیاء کرام کو پروردگار عالم وہ قوت دیتا ہے جو اوروں کو نہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ ناگپور کے ایک بزرگ حضرت تاج الدین بابا، تاج باغ کے نام سے وہ علاقہ مشہور ہے. ان کے زمانے میں انہیں گرفتار کر دیا گیا، جیل خانے میں رکھا گیا، تالا بھی لگایا گیا. ایک جیلر بھی مقرر ہے جو مجسٹریٹ تھا، وہاں کا مجسٹریٹ. اس نے یہ سارے آرڈر پاس کر دیے، سارے حکم نامے جاری کر دیے. پھر کسی کام سے مجسٹریٹ باہر نکلا تو دیکھا کہ حضرت چل رہے ہیں راستے میں. ارے ابھی گرفتار کر کے آیا، راستے میں جا رہے ہیں. تو غصے کی وجہ سے بے قابو ہو گیا، سیدھے آیا. وہ جو تھانہ ہے پولیس اسٹیشن کو آیا، آ کر کہا کہاں ہے وہ تاج الدین؟ کہا اندر ہی ہے. اندر؟ میں باہر دیکھا اسے، تم لوگ خیال نہیں کرتے؟ ارے اتنے لوگ ہو، وہ شخص نکل کے باہر آ گیا. کہا نہیں سر اندر ہی ہے. چلو کہاں ہے؟ دیکھا تو اندر بیٹھ کے مسکرا رہا. اس کو دیکھ کے مسکرا، حیران. ارے ابھی دیکھا باہر، پھر اندر آ گئے، پھر باہر گیا تو باہر کھڑے. تو یہ ہوتی ہے اولیاء کی شان. دنیا والوں کی عقلیں دنگ ہو جاتی ہیں. عشق میں جو کمال ہے وہ عقل میں کمال نہیں. عقل بھی خدا کی نعمت ہے، ہونی ہی چاہیے، مگر ہر چیز کو آپ عقل سے پرکھ نہیں سکتے. گر باستدلال کار دیں بدے، فخر رازی رازدار دیں بدے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر دین کا معاملہ عقل کی بنیاد پہ ہوتا تو سب سے بڑے عقل مند امام فخر الدین رازی، جو بہت بڑے عالم دین تھے، مگر ایک موقع پر ابلیس کے داؤ میں آ گئے. ابلیس نے لاجواب بنا دیا ابلیس نے فخر الدین رازی کو لاجواب بنا دیا. دو خدا ہیں، یہ اس کا دعویٰ. ابلیس کا کیا دعویٰ؟ خدا دو ہے. حضرت کا دعویٰ کہ خدا ایک. تو خدا ایک ہے، اس پر 300 دلیلیں دی امام فخر الدین رازی نے. ابلیس نے ان 300 دلیلوں کو توڑ کر 2 دلیلیں ایسے رکھ دیا کہ جواب دینا حضرت کے لیے ناممکن ہو گیا. نزا کی کیفیت طاری ہونے والی ہے، آ کے ایسا پریشان کیا. 2 دلیلیں رکھ کے کہا کہ ان دلیلوں کو توڑو ورنہ میری بات مانو. پریشان تھے حضرت، مگر آپ کے ایک پیر و مرشد نجم الدین کبریٰ، ان کا نام ہے نجم الدین کبریٰ، انہوں نے اپنی مرید کی یہ حالت کو جان لیا. کشف ہوتا ہے اولیاء کرام. تو وضو فرما رہے تھے، فوراً پانی وہاں سے پھینکا. کہا اے فخر الدین کہہ دے اسے بغیر دلیل کہ میں خدا کو ایک مانتا ہوں، بغیر دلیل کہ خدا کو میں ایک مانتا ہوں. تو پانی کے چھینٹے آ کے چہرے پہ پڑے. وہ کہاں یہ کہاں، مگر روحانی قوت کام کرتی ہے جسے دماغی قوت سمجھ نہیں سکتی. روحانی قوت کے کاموں کو دماغی قوت والے سمجھ نہیں سکتے.
تو ختم ہو گیا معاملہ، ابلیس بھاگا اور امام فخر الدین رازی کی موت ایمان پہ ہو گئی۔ حضرات گرامی، جو فلسفی ہوتا ہے وہ عام لوگوں کو بہکا سکتا ہے مگر اولیاء کو نہیں بہکا سکتا۔ ایک فلسفی تھا انڈیا میں بہت بڑا، اس نے اسلام کے خلاف تقریریں کرنا شروع کر دیا۔ خواجہ غریب نواز جب آئے تو اسلام پھیلتا گیا۔ ایک فلسفی جو غیر مسلم تھا اس نے لوگوں کو بہکانا شروع کیا اور کہا کہ دیکھو مسلمان بھی کیسی عجیب باتیں کرتے ہیں جنہیں عقل مان نہیں سکتی۔ وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر گئے، معراج کی رات، کیسے ہو سکتا ہے انسان اتنی بلندی پر کیسے جا سکتا ہے؟ فضا میں ہر چیز واپس آ جاتی ہے، زمین کے اندر جاذبیت کی طاقت ہے، زمین ہر چیز کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ دیکھو ایک معمولی چیز میں اڑاتا ہوں تو چھوٹا سا پتھر اوپر جا کے واپس آ جاتا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھا رہا ہے، لوگ بھی اس کی بات غور سے سن رہے ہیں۔ دیکھو مسلمان احمقانہ باتیں کرتے ہیں۔ تو اتفاقاً حضرت خواجہ غریب نواز کا وہاں سے گزر ہو گیا۔ آپ نے کہا میں تجھے سمجھا رہا ہوں۔ کیسے؟ دیکھ سامنے چٹان ہے، کہا یہ اوپر جا سکتی ہے کیا؟ بولا نہیں جا سکتی۔ اشارہ کیا انگلی سے، چٹان اوپر ہو گئی۔ اشارہ کریں اوپر جا رہی، اوپر جا رہی ہے۔ کہا یوں ہی رکی ہوئی ہے، کتنی دیر چاہتا ہے دیکھ کے رکی ہوئی ہے؟ ارے میری انگلی کے اشارے میں کہ کمال کہ چٹان اوپر جا کے رک گئی، تو کیا اللہ کی قدرت میں یہ کمال نہیں کہ اپنے محبوب بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر لے جائے؟ اب کون سی دلیل پیش کرے گا؟ کرامت کے آگے بڑے بڑے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ والوں کو خوشخبری ہے فی الحیات الدنیا، دنیا میں، وفی الآخرہ، آخرت میں تو انہیں خوشخبری ہے، لیکن پروردگار کہتا ہے فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے۔ علماء و مفسرین کہتے ہیں کہ دنیا میں خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کرامتوں سے نواز دیتا ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا بالکرامات وفی الآخرۃ بالدرجات، دنیا میں کرامتوں کے ذریعے اللہ ان کی لاج رکھ لیتا ہے، آخرت میں تو مولا تعالیٰ انہیں ایسی عزت دے گا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن نور کے ممبر بچھائے جائیں، یجلسون علی منابر من نور، اولیاء کرام ایسے ممبروں پہ بیٹھیں گے جو نور سے تیار کیے گئے ہوں گے۔ انبیاء رشک کریں گے کہ اے باری تعالیٰ یہ کون لوگ ہیں؟ حالانکہ انبیاء کا درجہ بلند ہے، یہ بات مسلم، یہ بات طے شدہ ہے، مگر کسی موقع پر چھوٹے کو بھی اللہ ایک کمال دیتا ہے، بڑا اس پہ ناز کرتا ہے۔ مفتی اعظم، بہت بڑے مفتی بیٹھے ہیں، ایک 10 سال کا لڑکا آ کے قرآن پڑھتا ہے تو اس کی قرات کے اندر وہ کمال ہوتا ہے کہ مفتی اعظم کو آرزو ہوتی ہے کہ میں بھی ایسی قرات پڑھ لوں، میں بھی ایسی قرات پڑھ لوں۔ حالانکہ مفتی ہیں، مفتی اعظم، کسی کو غوث اعظم کہتے ہیں تو بڑا اعتراض ہو جاتا ہے، کیسے غوث اعظم بولے، مفتی اعظم بولے تو اعتراض نہیں ہوتا، خوش ہو جاتے۔ تو جب ایک مفتی اعظم بن سکتا ہے تو کیا غوث اعظم نہیں بن سکتا؟ تو معاملہ ایسا ہے۔ کسی نے کہا کہ حضور اللہ کے نور ہیں، بڑی بحث کرنے لگا۔ اچھا بھائی آپ کون ہے؟ آپ کا نام بتاؤ۔ میرا نام نور اللہ بولا۔ اللہ کا نور، اس کا نام حضور اللہ کے نور ہے، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ خود کا نام پوچھے تو نور اللہ میرا نام بولتا۔ تو چلیے، میں عرض کر رہا تھا کہ اولیاء کرام کو پروردگار عالم کرامتوں سے نوازتا ہے۔
ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہی نرالی تھی. جیسا کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے کہا، غوث العظم درمیان اولیاء چون محمد درمیان انبیاء. نبیوں کے درمیان جس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نرالی ہے، ولیوں کے درمیان غوث العظم کی شان نرالی، اماموں کے درمیان ابو حنیفہ کی شان نرالی ہے، صحابہ کے درمیان ابو بکر صدیق کی شان نرالی ہے. تو حضرت غوث العظم دستگیر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفتی. ایسے مفتی عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں غوث پاک کے بارے میں ایک پیر صاحب تھے، چند مرید ان کے ساتھ تھے ہوں گے. واقعی مریدین تھے. آپ مدرسے کے صدر مدرس، ہزاروں علماء آپ کے شاگرد ہیں. غوث پاک کے بڑے بڑے علماء شاگرد ہیں. اور جب غوث پاک بیان کرتے تو 400 علماء، روایت کے مطابق 400 علماء کیا کرتے تھے؟ بیٹھ کر لکھتے تھے غوث پاک کے بیان. عام آدمی لکھے تو الگ بات، عالم دین لکھے تو بات ہی عجیب ہے. ایک ڈاکٹر ہے، سارے لوگ اسے ڈاکٹر کہتے ہیں، الگ بات بڑے بڑے ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی وہ بہت زبردست ڈاکٹر بھائی. تو سارے ڈاکٹر جس کے ڈاکٹر ہونے پر اظہار تعجب کرتے ہیں، وہ ڈاکٹر کا مقام کیا ہوگا؟ تو علماء کرام بیٹھ کر آپ کی تقریر کو لکھتے، کیونکہ غوث العظم کی تقریر کے اندر ایسی ایسی باتیں بیان ہو جاتی تھیں جو باتیں دیگر کتابوں میں نظر نہیں آتی. جیسا کہ غوث العظم نے خود کہا کہ میں خود سے نہیں بولتا، خدا سے بولتا ہوں. آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت غوث پاک کے ایک بیٹے تھے جو کہیں جا کر غوث العظم ہی نے بھیجا پڑھنے کے لیے، پڑھ کر بہت بڑے علامہ بن گئے. ہر بات دلیل کی روشنی میں کرتے تھے. آ گئے بغداد میں، لوگوں نے بھی کہا کہ آپ کے بیٹے بیان کریں، اور بیٹے کی بھی خواہش تھی. تو غوث العظم کے بیان کا جب موقع آیا تو اپنے بیان سے پہلے، غوث العظم کے بیان سے پہلے آپ نے آپ کے فرزند کو اجازت دی کہ بیٹا تم بیان کرو. اب وہ بیان کر رہے ہیں، آدھا گھنٹہ بیان کیا، یہ دلیل وہ دلیل، یہ مسئلہ وہ مسئلہ. لوگ خاموشی سے سن رہے ہیں، کوئی حرکت نہیں. بیان ختم ہوا، پھر غوث العظم نے بیان شروع کیا. بیٹے نے بیان کیا، غوث العظم کے بیٹے نے، جو جید عالم دین تھے، زبردست عالم تھے، جوان تھے. تو ان کی تقریر کو لوگوں نے سنا، سمجھا، مگر اثر کسی پہ ظاہر نہیں ہوا. اب غوث العظم بیان کے لیے بیٹھے، بیان شروع کیا. بیان میں غوث العظم نے کہا کہ دیکھو میرے بھائیوں، کل رات ایسا ہوا کہ میری ایک بیوی ام یحییٰ، غوث پاک کے ایک بیٹے کا نام یحییٰ، ان کی والدہ ام یحییٰ نے چند انڈے لٹکا دیے، چھیکے میں چند انڈے لٹکا دیے. ایک بلی جھپٹی، انڈے ٹوٹ کے گر گئے. یہ سننا تھا کہ مریدوں کے اندر ہلچل آ گئی. سارے سامعین تڑپنے لگے، زار و خطار رونے لگے. مجلس ختم ہو گئی. آپ کے بیٹے نے پوچھا کہ ابا جان، آپ کی محفل میں بیٹھنے والے لوگ بھی بڑے عجیب ہیں. میں کیسی بہترین تقریر کیا، کسی پر کچھ اثر ہی نہیں ہوا، گویا وہ سمجھتے کچھ نہیں. آپ ایک واقعہ بولے، انڈے کا واقعہ، 4 انڈے لٹکائے، بلی جھپٹی، انڈے ٹوٹ کے گر گئے، بلی بھی گر گئی. تو اس پر لوگوں کو ایسا وجد آ گیا، یہ کیسے عجیب لوگ ہیں. اور آپ کے اندر یہ کیا اثر ہے؟ آپ معمولی بات بولتے تو لوگ تڑپ جاتے،
اور ہم بھاری بات بولتے تو بھی لوگوں پہ اثر نہیں ہوتا۔ تو غوث الاعظم نے کہا کہ بیٹا تو خود سے بولتا ہے، میں خدا سے بولتا ہوں۔ تو سوچتا ہے کہ میں بڑا عالم ہوں، میں سوچتا ہوں کہ میں بے علم ہوں۔ تو تیرے علم پہ ناز کرتا ہے، مجھے میرے مولا کے فضل پہ ناز ہے۔ اثر پیدا کرنا ہمارا کام نہیں، ہمارے خدا کا کام ہے۔ میں خود سے نہیں بولتا، خدا سے بولتا ہوں۔ اور یہ جو کیفیت لوگوں پہ طاری ہوئی، لوگوں نے جو سمجھا وہ تو نے نہیں سمجھا۔ لوگوں کو میری صحبت کی وجہ سے ایسا فیض ملا ہے کہ وہ معمولی باتوں میں اپنے خدا کو پا لیتے، ہر معمولی بات میں خدا کو پا لیتے۔ کیسے انہوں نے خدا کو پایا؟ یہ جو انڈے تھے، انڈے ان کے ذہن میں دنیا آ گئی۔ یہ جو بلی تھی ان کے ذہن میں نفس آ گیا۔ دنیا پر نفس جھپٹتا ہے تو نفس کو دنیا نہیں ملتی، کیونکہ جو اس کی تقدیر میں نہیں ہو اسے کہاں ملے گی۔ لہٰذا نفس وہاں سے گر کے اپنے آپ کو برباد کر لیتا ہے۔ دنیا پہ فریفتہ ہونے والی کی وہی حالت ہے جو حالت اس بلی کی ہوئی جو انڈوں پہ جھپٹ پڑی تھی۔ اگر اس کی تقدیر میں جو رزق ہے وہ رزق اسے آئے گا، جو رزق دوسرے کے لیے رکھا گیا ہے اس پہ جھپٹ پڑی تو اسے کیا ملا؟ تو یہ بلی، تو نے بلی سمجھا، میرے مریدوں نے نفس کو سمجھ لیا۔ تو نے انڈوں کو سمجھا، میرے مریدوں نے دنیا کو سمجھ لیا۔ لہٰذا میری صحبت سے انہیں جو سمجھ ملی ہے وہ سمجھ تجھے کہاں ملی؟ تو حاضرین محترم، ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیان فرماتے تو آپ کے بیان کی محفل میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے تھے، اور اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ اب جو انتظام ہے وہ نہیں تھا۔ بغیر لاؤڈ اسپیکر کے غوث الاعظم کی آواز دور تک پہنچ جاتی، اور آواز کے اندر یہ کمال کہ سامنے کی صف میں بیٹھنے والا آپ کی آواز کو جتنی صفائی کے ساتھ سنتا، آخری صف میں بیٹھنے والا، دور بیٹھنے والا بھی آپ کی آواز کو اتنی ہی صفائی کے ساتھ سن لیتا تھا۔ اب یہاں پر بعض لوگوں کو یہ شبہ آ سکتا ہے، کیا غوث الاعظم کا کمال ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال سے بھی بڑھ گیا؟ کیا حضور کی محفل میں اتنے زیادہ لوگ آتے تھے اور حضور کی آواز ویسے پہنچتی تھی کیا؟ یاد رکھیے، ایک قاعدہ یاد رکھیے، اولیاء کرام کی جتنی کرامتیں ہیں، اولیاء کرام کو جتنی کرامتیں ملی ہیں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی ہیں، اور حضور کی امت کے سارے اولیاء کی ساری کرامتیں میرے نبی کے معجزے، میرے نبی کا معجزہ۔ غوث الاعظم کی کرامت نبی کا معجزہ، خواجہ اجمیری کی کرامت نبی کا معجزہ، خواجہ بندہ نواز کی کرامت نبی کا معجزہ۔ کسی بھی ولی کی کرامت در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضرات گرامی، جو اولیاء ہوتے ہیں، ولی، وہ کسی نہ کسی نبی کا مظہر ہوتے۔ کوئی موسیٰ علیہ السلام کا مظہر ہوتا ہے، کوئی ابراہیم علیہ السلام کا مظہر ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ ولی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مظہر ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے اندر جو کیفیت، جو خصوصیت، جو خصلت تھی وہ خصلتیں اس ولی میں نظر آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا مظہر، اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر جو کیفیت تھی وہ کیفیت اس کے اندر نظر آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جلال اس کے اندر نظر آئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی وہ اس کے اندر نظر آئے گی۔ حضرت غوث الاعظم دستگیر جیلانی محبوب سبحانی قدسہ سرہ نورانی کی یہ حالت تھی کہ آپ کو ولایت محمدی ملی تھی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اوصاف آپ کے اندر نظر آتے تھے۔
خود غوث العظم کا ایک شعر ہے، قصیدہ غوثیہ آپ نے سنا ہوگا، قصیدہ غوثیہ، یہ وہ قصیدہ ہے جسے غوث العظم نے لکھا ہے، اور غوث العظم نے اس قصیدے میں اپنی کیفیتوں کو بیان کیا ہے۔ میں جب بغداد شریف گیا تھا، الحمدللہ 2 بار گیا ہوں، تو وہاں بھی غوث پاک کے مزار کے آگے دیوار پر وہ پورا قصیدہ لکھا ہوا، بہترین تحریر کے اندر بڑے خوشخط انداز میں لکھا ہوا ہے۔ تو ہم وہ قصیدہ یہاں پڑھتے تھے، جب وہاں پہنچے تو الحمدللہ اس قصیدہ غوثیہ کو ہم نے دیکھا، تو قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي، ہر ولی کے لیے ایک قدم ہوتا ہے۔ کس کا قدم؟ نبی کا قدم۔ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم بقدم چلتا ہے۔ امت میں ہوتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، مگر اس کے اندر موسوی جلوہ ہوتا ہے۔ امت میں ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کے اندر نوحی جلوہ ہوتا ہے، یعنی نوح علیہ السلام کی طرح ہمیشہ روتا رہے گا، ہمیشہ روتا رہے گا۔ کوئی امت میں ہوتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، اس کے اندر ایوبی جلوہ ہوتا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح صبر کرے گا۔ تو اولیاء مختلف نبیوں کے طرز عمل کو اپنا لیتے ہیں، فطری طور پر ان کے اندر وہ مزاج آ جاتا ہے، کسی میں موسیٰ کا مزاج، کسی میں عیسیٰ کا مزاج، کسی میں داؤد کا مزاج آ گیا، تو ان کی بہترین آواز ہوتی ہے، تو انہیں کیا مل گیا؟ مزاج داؤدی مل گیا۔ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزاج مصطفیٰ مل گیا، لہذا فرماتے ہیں وَكُلُّ نَبِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدْمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہوں، حضور کے قدم بقدم کو میں فالو کر رہا ہوں، قدم بقدم کو دیکھ رہا ہوں، حضور کی کیفیات، حضور کی ادائیں، حضور کا مزاج، یہ میرے اندر میرے رب نے دیا ہے۔ یہ بطور تحدیث نعمت، تحدیث نعمت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا بطور شکر گزاری۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ، تیرے رب کی جو نعمت تجھ پر ہوئی ہے فحدث، اسے بیان کر۔ ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پہ دیکھے۔ خدا نے نعمت دی ہے تو اس نعمت کو محسوس بھی کرو اور لوگوں کو بھی سناؤ، فخر کے طور پہ نہیں، شکر کے طور پہ۔ یہ میرے رب کا کرم ہے، صرف زبان سے مت بولو، دل سے بولو۔ بعض لوگ زبان سے بولتے ہیں یہ سب اللہ کا فضل، بھائی دل میں بولتے ہیں یہ سب میرا کمال ہے، تو دل میں کچھ ہے زبان پہ کچھ ہے، تو اسے کہتے ہیں نفاق۔ دل اور زبان یکساں ہو جائے تو اس کا نام ہے اخلاص۔ تو اخلاص یہ بڑی چیز ہے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، لوگوں کو یہی حکم دیا ہے، لوگوں کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں۔ دیکھیے کوئی بھی عمل ہو آپ کا، یہ ایک شرط سے مقبول ہوتا ہے اور یہ ایک وجہ سے مردود ہو جاتا ہے۔ یہ ایک پرو قبولیت ہے، ایک اینٹی قبولیت ہے۔ یہ ایک چیز کی وجہ سے آپ کا عمل مقبول، اور ایک چیز ایسی ہے اس کی وجہ سے آپ کا عمل مردود ریجیکٹڈ۔ تو وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کا عمل اللہ کے دربار میں مقبول ہو جاتا ہے؟ وہ اخلاص۔ اخلاص اللہ کے لیے کرنا، اللہ کے لیے کرنا۔ اخلاص آئے گا تو آپ کامیاب ہو گئے۔ اور وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کا عمل رد کر دیا جاتا ہے؟ وہ ہے ریاکاری، دکھاوے کی عبادت،
دوسرے کو راضی کرنے یا خوش کرنے کی آرزو دل میں آ گئی تو آپ کا عمل بیکار ہو گیا، بھلے وہ نماز ہی کیوں نہ رہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، اللہ فرماتا ہے نمازیوں کے لیے بربادی۔ مصلی کا معنی نمازی، کہتے ہیں بھئی ہمارے مسجد کے مصلی ہیں، بتا دیں مصلی عربی میں مصلی، اردو میں نمازی، لیکن مصلی کا لفظ ایسا ذہنوں میں اتر گیا کہ محلے میں رہنے والے کو لوگ مصلی بولتے، نماز نہیں پڑھا بھی تو مصلی بولتے تھے، حالانکہ مصلی نماز پڑھنے والے کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ محلے میں اگر ہے تو مسجد میں اس کا آنا ضروری ہے، اگر مسجد کا مصلی نہیں بنا تو گویا محلے کا وہ باشندہ بھی نہیں ہے، محلے کا رہنے والا اسے ہم تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ محلے میں رہ کر محلے کی مسجد کو نہیں آ رہا ہے، کیسی عجیب بات ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، بربادی ہے مصلیوں کو۔ عجیب بات ہے، مصلی نمازی اس کے لیے تو کامیابی ہے، مگر بربادی کا لفظ اللہ بول رہا ہے، تو کیسے نمازیوں کے لیے؟ نمازیوں میں بھی کئی قسمیں، مخلص نمازی بھی ہے، ریاکار نمازی بھی ہے۔ اللہ کے لیے نماز ادا کرنے والا ایسا نمازی بھی ہے، اور بندوں کے لیے نماز ادا کرنے والا ایسا نمازی بھی ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہیں، نماز پڑھ رہا ہے، سر سجدے میں رکھا ہے مگر دل کہیں اور گھوم رہا ہے، ایسے ہی نمازی کے لیے علامہ اقبال کہتے ہیں جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، یعنی میں سجدے میں گیا تو زمین مجھ سے کہہ رہی ہے، کیا بول رہی ہے زمین؟ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز، تیرے دل میں بت رکھا ہوا ہے، دولت کا بت، دنیا کا بت، عورت کا بت، شہرت کا بت، اتنے سارے بت تیرے دل میں رکھے ہوئے ہیں، ان بتوں کو نکال کر خدا کو دل میں بسا لے، تب جا کر نماز کا اصلی مزہ تجھے ملے گا۔ تو حاضرین گرامی، ہمارے غوث الاعظم دستگیر جیلانی رضی اللہ عنہ کی ایک شان، گھبراہٹ بھی آپ کے اندر نہیں، اور دنیا کے مل جانے پر خوشی کا حاصل ہو جانا، یہ چیز بھی آپ کے اندر نہیں۔ یہ ایک واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، میں بھی حصول برکت کے لیے اس واقعے کو سنا رہا ہوں کہ ہمارے غوث پاک بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے تاجر بھی تھے، آپ کی تجارت بھی تھی، آپ کا سامان تجارت کشتی میں دوسرے ملکوں کو جاتا تھا، پھر وہاں سے منافع لے کر آپ کے نوکر آتے تھے، بڑی امانت داری کی تجارت ہوتی تھی۔ تاجر کا بھی بڑا مقام ہے، بزنس مین اگر دھوکہ دیا تو خراب آدمی، اگر امانت داری کا بزنس مین رہا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تاجر کی تعریف کر رہے ہیں، التاجر الامین، امانت دار تجارت کرنے والا، مع النبیین والصدیقین، وہ نبیوں اور صدیقوں کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر پروردگار عالم پیغمبروں کے ساتھ کرے گا، کیونکہ تجارت میں امانت کو باقی رکھنا بہت بھاری کام، تجارت میں امانت داری کو قائم رکھنا بہت بھاری کام، اگر کوئی اسے انجام دے تو وہ بڑا بھاری آدمی ہو جاتا ہے، اللہ کے پاس اس کا بہت بڑا مقام ہو جاتا ہے۔ تجارت کرنا ہمارے نبی کی بھی سنت ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی بڑے تاجر تھے، اور غوث الاعظم بھی تاجر تھے۔ ایک بار حضرت غوث پاک علیہ رحمت و رضوان اپنے مریدوں کو تعلیم دے رہے ہیں، خدا کی باتیں بتا رہے ہیں، خدا سے ملنے کے طریقے سمجھا رہے ہیں، اچانک ایک شخص آیا،
پیغام لے کر آیا، کہا کہ حضور یہ پیغام لے کے آیا ہوں، بڑے دکھ کی خبر ہے، بڑے رنج کی خبر ہے، کشتی میں آپ کا سامان تجارت لدا ہوا تھا، وہ کشتی غرق ہو گئی، پورا سامان سمندر میں ڈوب گیا، بہت بھاری نقصان ہو گیا آپ کو۔ تو غوث الاعظم نے سر کو جھکایا، کچھ دیر کے بعد کہا الحمدللہ، بس بات ختم۔ مریدوں کو سبق پڑھانے میں لگ گئے، قرآن و حدیث کی وضاحت میں مصروف ہو گئے۔ ایک وقفہ گزرا، یوں سمجھیے کہ آدھا گھنٹہ گزر گیا یا 20 منٹ گزر گئے، وہی شخص دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا کہ حضرت پھر ایک پیغام لایا۔ وہ پیغام یہ کہ آپ کا سامان تجارت ڈوبا نہیں، وہ غلط خبر تھی، دوسری کشتی ڈوبی تھی، کسی اور آدمی کی کشتی ڈوب گئی، وہ آپ کی کشتی نہیں تھی، آپ کی کشتی تو برابر جا رہی ہے۔ تب غوث پاک نے سر کو جھکایا، پھر کہا الحمدللہ۔ محفل ختم ہو گئی، لوگ نکل گئے، مگر چند لوگوں کے دلوں میں ایک شبہ تھا۔ پہلے مصیبت کی خبر آئی، وہ سن کر آپ الحمدللہ کہے، پھر خوشی کی خبر آئی، وہ سن کر آپ نے الحمدللہ کہا۔ خوشی کی خبر سن کر الحمدللہ کہنا، یہ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے، یہ سامان ڈوب گیا، کشتی ڈوب گئی، یہ سن کر بھی آپ الحمدللہ کہہ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو بلا جھجک عرض کرنے لگے کہ حضرت دل میں ایک شبہ آ گیا ہے، دوسری بار آپ الحمدللہ فرمائے، یہ بات ہم سمجھ گئے، کیونکہ آپ کا سامان تجارت نہیں ڈوبا، آپ کی کشتی سلامتی سے جا رہی ہے، مگر پہلی بار جو آپ الحمدللہ فرما رہے تھے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا، ذرا سمجھا دیجئے۔ تو غوث پاک نے کہا کہ 2 وقت کی الحمدللہ کو بھی تم نے نہیں سمجھا، تم سمجھ رہے ہو کہ دوسری بار کو تم سمجھ گئے، وہ بھی تم نہیں سمجھے، پہلی بار کو بھی نہیں سمجھے۔ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ جب مجھے اطلاع ملی کہ میری کشتی ڈوب گئی تو میں نے اپنے دل کو دیکھا، دل میرا مطمئن ہے، دل کہہ رہا ہے کہ رزاق سلامت ہے، تو تجھے غم کی کیا ضرورت، حادثات تو ہوتے ہی ہیں۔ جیسا کہ امجد حیدرآبادی نے کہا، برف ہو تو گھل ہی جاتی ہے، برف ہو تو گھل ہی جاتی ہے، موم ہو تو پگھل ہی جاتی ہے، برف ہو تو گھل ہی جاتی ہے، موم ہو تو پگھل ہی جاتی ہے، دنیا کے حوادث سے نہ گھبرا امجد، آتی ہے جب بلا تو ٹل ہی جاتی ہے۔ ہر مصیبت ٹلنے کے لیے آتی ہے، کیونکہ ٹالنے والا ہے، ٹالنے والا پروردگار ہم پہ مہربان ہے، ہمارے ماں باپ سے بڑھ کر مہربان ہے، بس وہ مصیبت بھی دیتا ہے تو ہم کو اس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ کوئی پلٹ کر دیکھتا بھی نہیں تو ہم کیا کرتے، اس کے پیٹھ پہ تھپکتے، اس کے پیٹھ پہ تھپکتے، پھر وہ پلٹ کر دیکھتا۔ تو پلٹ کر دیکھنے کے لیے کچھ تھپکنا تو چاہیے۔ تو بندہ جب خدا کو بھول جاتا ہے تو خدا مصیبت دیتا ہے، مصیبت آتی ہی وہ مولا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، پروردگار یہ مصیبت آ گئی، یہ مصیبت آ گئی۔ تو تمہارا خدا رحمت دے کر تم پہ کرم کرتا ہے اور تم اس کو بھول جاتے ہو، تو کوئی مصیبت کو چبا کر تمہیں اپنی طرف متوجہ کر رہا۔ تو غوث پاک نے کہا کہ میں دل کو دیکھا، دل بالکل مطمئن ہے، مطمئن ہے، دل کہہ رہا ہے کہ ارے ان نقصانوں سے تو کیوں گھبرا رہا ہے، مولا تعالیٰ کی ذات پہ تجھے بھروسہ رکھنا چاہیے۔ لہٰذا میں نے میرے دل کی کیفیت کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ۔ میں نے دل کی کیفیت پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ دوسری بار خبر آئی کہ میری کشتی نہیں ڈوبی، مجھے نقصان نہیں ہوا، میرا سامان تجارت باقی ہے،
تو میں نے دل کی طرف دیکھا، دل کہہ رہا ہے کہ یہ تو دنیا تجھے ملی، اس پر تو کیا خوش ہو رہا ہے؟ یہ ملتی بھی ہے، جاتی بھی ہے، تجھے خدا کے فیصلے پہ راضی ہونا چاہیے۔ خدا جو بھی کرے گا اسی میں تیری بھلائی ہے، لہٰذا ان خبروں سے کیا خوش ہو رہا ہے؟ خدا تجھ سے راضی ہے، یہ بہت بڑی خوشی ہے۔ تو دل کی اس کیفیت پر میں نے غور کیا اور الحمدللہ کہا۔ تو اولیاء کرام کے دل ہی ایسے ہوتے، اسی لیے اللہ والوں کو کہتے ہیں اہل قلب، اہل قلوب، دل والے۔ تو سامعین کرام، اولیاء کرام کی کیا شان ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف طاری نہیں ہوتا اور وہ رنجیدہ بھی نہیں ہوتے۔ سامعین کرام، غوث پاک کی ایک عادت تھی کہ جب آپ کو بیٹا پیدا ہوتا، اللہ نے آپ کو 40 بیٹے عطا کیے، 4 بیویاں تھیں آپ کی، تو اپنے بیٹے کو اٹھاتے کہتے تو خدا کی امانت ہے، خدا نے تجھے عطا کیا ہے، تو خدا کی امانت ہے، جب تک وہ چاہے گا تجھے رکھے گا۔ تو ایسی بات کرنا یہ غوث اعظم کی ایک عادت تھی۔ تو بہرحال اولیاء کرام کون ہوتے؟ پہلے تو فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر خوف طاری نہیں ہوتا، وہ غمزدہ نہیں ہوتے۔ پھر دوسری آیت میں کہا الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور خدا سے ڈرتے رہے۔ یہ ہے اولیاء کی شان، ان کے اندر ایمان کامل درجے کا ایمان ہوتا ہے، اور ان کے اندر تقوی اعلیٰ درجے کا تقوی ہوتا ہے۔ زہد و تقوی ان کی شان ہے، وہ دنیا کی طرف توجہ نہیں کرتے، خدا ہی کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے۔ سب سے کٹ کر مولا کی طرف جٹ جانا، یہ ولیوں کی شان ہے۔ زہد و تقوی کی بات آئی تو مجھے مثنوی شریف کا ایک شعر یاد آیا۔ مثنوی شریف میں، جو کہ الہامی کتاب ہے، مثنوی کے بارے میں علامہ اقبال اپنی عقیدت کو یوں واضح کرتے ہیں کہ مثنوی مولوی معنوی ہست قرآن در زبان پہلوی۔ یہ جو مولانا رومی کی مثنوی ہے، یہ فارسی زبان میں قرآن ہے۔ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ نہیں ہے مثنوی میں، مگر قرآن کا جو مفہوم ہے وہی مفہوم ہے مثنوی شریف کے اندر۔ تو مثنوی شریف میں مولانا رومی فرماتے ہیں زہد و تقوی چیست اے مرد فقیر، اے مرد فقیر زہد و تقوی کیا ہے یہ ذرا مجھ سے سن لے۔ تقوی جو کہتے ہیں، زاہد زہد والا، تقوی والا، یہ زہد و تقوی کیا ہے؟ زہد و تقوی چیست اے مرد فقیر، لا طمع بودن ز سلطان و امیر، بادشاہ سے، مالدار سے لا طمع ہو جانا، یعنی کسی کی آرزو ہی نہیں۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، بشر حافی، یہ کہتے ہیں کہ اس وقت تک تو کامل نہیں ہو سکتا حتیٰ یستوی فی نظری کا البشر والحجر، تیری نظر میں بشر حجر دونوں یکساں ہو جائیں۔ بشر کہتے ہیں انسان کو، حجر کہتے ہیں پتھر کو، دونوں یکساں ہو جانا۔ کیا مطلب؟ پتھر نہ نفع دے سکتا ہے نہ میرا بگاڑ سکتا ہے، اسی طرح کوئی انسان نہ مجھے نفع دے سکتا ہے نہ میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ تو بشر و حجر، پتھر اور انسان دونوں یکساں، کیونکہ پتھر بھی خدا کے قبضہ قدرت میں ہے، انسان بھی خدا کے قبضہ قدرت میں ہے، خدا کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس یقین کو جب پہنچ جائے گا تب تو مرد کامل بن جائے گا، ورنہ تیرے اندر کمی باقی رہے گی، کمی باقی رہے گی۔ تو حضرت غوث العظم محبوب سبحانی قدس سرہ النورانی،
آپ کی اولاد کے ذریعے دنیا میں دین پھیلا. کہیں نہ کہیں غوث العظم کی اولاد نظر ہی آتی ہے. بغداد سے آپ کے فرزندان، پھر فرزندوں کے فرزندان نکل کر دنیا کا دورہ کرتے، مختلف مقامات پہ جا کر اپنا مقام بنا کر وہاں کے لوگوں کی اصلاح کرتے. اسی لیے آپ کو نظر آئے گا کہ وہ قادری سلسلے کا ہے، یہ قادری سلسلے کا ہے، یہ سلسلہ قادریہ. یہ جو قادری ہے یہ کس کی نسبت سے ہے؟ شیخ عبد القادر کی نسبت سے قادری ہے. قادری سلسلہ ساری دنیا میں ہے. قادری سلسلہ ساری دنیا میں ہے. قادری سلسلہ سب کے ہیں رہنما میرے غوث الورا. تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ حق گو تھے. یہ ایک بار ایسا ہوا کہ اس دور میں جو خلیفہ تھا، عباسی خلیفہ کہنے کو تو خلیفہ ہے مگر وہ بادشاہی ہوتا ہے، کیونکہ خلافت راشدہ ختم ہو کر ملوکیت آ گئی، بادشاہت آ گئی. تو بادشاہ، اس کے دل میں ایک آرزو، بادشاہ کے دل میں یہ آرزو کہ میں غوث العظم کے پاس جا کر میرے ہاتھ سے ان کو تحفہ پیش کروں گا. یہ خواہش تھی بادشاہ کے دل میں. دیکھیے سب بادشاہ کے پیچھے بھاگتے، اللہ والا وہ ہے اس کے پیچھے بادشاہ بھاگتا ہے. سلاطین عالم اپنے سروں کو جھکا دیتے ہیں غلامان مصطفیٰ کے دربار میں. جو نبی کا غلام ہوتا ہے وہ دنیا کے شہنشاہوں پہ بھاری ہوتا ہے. تو بڑی آرزو تھی. خیر ایک دن تیار ہو گیا، پہنچ گیا غوث العظم کے پاس. ایک تھیلی اشرفیوں سے سونے کے سکے بھرے ہوئے تھیلی، بہترین تھیلی مضبوطی کے ساتھ باندھ کر بہت زبردست پیک لا کے بیٹھ گیا اور غوث العظم کے پاس اس تھیلی کو پیش کیا. یہ تحفہ قبول کیجئے. غوث پاک سراپا کرامت، روزانہ آپ سے کوئی نہ کوئی کرامت ظاہر ہوتی تھی. لکھنے والوں نے جو کرامتیں لکھی ہیں جو انہیں یاد رہی ہو، کئی کرامتیں تو لوگوں نے لکھی نہیں ہوں گی. تو یہ تھیلی بڑے ادب سے پیش کر رہا ہے. ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ غوث العظم آقا ہیں، وہ ان کا غلام ہے لیکن بادشاہ ہے دنیا کا. تو غوث پاک تھیلی کو لے کر نچوڑتے، اس کو دباتے ہیں. جب نچوڑتے ہیں تو اندر سے خون ٹپکتا ہے. کہا کیا خون دینے کے لیے آیا تو؟ اے امیر المومنین یہ کیا تھیلی لایا ہے، اس کو دبا رہا ہوں تو خون ٹپک رہا ہے. تو بادشاہ حیران ہو گیا. حضرت میں تو اشرفیاں لایا تھا، یہ خون؟ کہا یہ خون کیا ہے جانتا ہے تو؟ غریب رعایا کا خون چوس رہا ہے تو. کوئی غریب دن بھر محنت کر کے 10 روپے کماتا ہے تو 10 روپے پہ تو 5 روپے ٹیکس لگا دیتا ہے. محنت وہ کرے، ٹیکس کے نام سے آسانی سے تو پیسے وصول کر لیتا ہے. ایسے کئی لوگوں سے پیسے وصول کیا. غریبوں کی محنت کو تو نے تیرا حصہ سمجھ لیا. غریبوں کا خون چوس چوس کر یہ دولت تو جمع کیا ہے اور وہ دولت مجھے پیش کرنے کے لیے آیا ہے. یہ غریبوں کا خون میں لینا نہیں چاہتا. نکل جا یہاں سے چلا جا. دیکھ میں تجھے اس لیے معاف کر رہا ہوں کہ تو حضرت عباس کی اولاد سے مسلمان ہے، تو حضرت عباس کی اولاد سے عباسی خلیفہ ہے، ورنہ ایسی آگ یہاں سے لگاتا کہ تیرا سارا محل جل جاتا.
تو بادشاہ ڈر کے گھبرا کے واپس چلا گیا، حقیقت کو واضح کر دیا کہ تیری دولت نہیں، یہ غریبوں کا حق ہے جو دبا کر تو نے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو فیضان غوث العظم سے مالا مال فرمائے اور ہمیں اولیاء کے طریقے پر قائم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔